امین۔ زکوٰۃ فطرہ کے مسائل میں سے آج جس مسئلے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کا مصرف کیا ہے، وہ کون سے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ فطرہ دی جا سکتی ہے۔ آیت اللہ سید علی حسینی السیستانی دامت ظلہ کے نزدیک زکوٰۃ فطرہ کا مصرف فقط فقراء اور مساکین ہیں، اس کے علاوہ کسی شخص کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ ایسا فقیر اور مسکین جسے زکوٰۃ فطرہ دینا ہے اس کے اندر دیگر شرائط کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اس بنیاد پہ کافر کو اور اہل سنت کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ خاص طور پر اہل سنت کو اس وقت نہیں دیا جا سکتا اگر اس شہر میں کوئی فقیر مومن موجود ہو تو برادران اہل سنت میں سے اس کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جا سکتا، اگرچہ وہ شرعی حوالے سے فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر اس شہر میں کوئی مومن مستحق موجود نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ایسا سنی شخص کے جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہ کرتا ہو اس کو زکوٰۃ فطرہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ شخص، وہ فقیر مومن جس کو زکوٰۃ فطرہ دی جائے، وہ اس زکوٰۃ فطرہ کو حرام کے کام میں استعمال نہ کریں، بلکہ بنا بر احتیاط لازم اگر وہ حرام میں استعمال نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ فطرہ دینا گناہ میں اس کی معاونت اور مددگار ثابت ہوتا ہے تو تب بھی بنا بر احتیاط واجب اسے زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح بنا بر احتیاط واجب بے نمازی شخص کو اور کھلے عام فسق و فجور کرنے والے شخص کو اور شراب نوشی کرنے والے کو بھی زکوٰۃ فطرہ نہیں دی جا سکتی۔ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کیا مدارس دینیہ میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ مدارس دینیہ میں زکوٰۃ فطرہ چونکہ اکثر طور پر دیا جاتا ہے لہذا اس مسئلے کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک زکوٰۃ فطرہ کا مصرف فقط فقراء اور مساکین ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طالب علم فقیر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود مدارس دینی میں دینی علوم کی تعلیم کے لیے خود لائے ہیں۔ اگر یہ مدارس دینی میں نہ پڑھیں اور دوسرا کوئی کاروبار یا جاب کریں تو وہ اسے اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں، لہذا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ایسے افراد جو ہے وہ فقیر نہیں ہیں، لہذا بنا بر احتیاط لازم مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلباء کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن چونکہ یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ احتیاط واجب ہے، اس سلسلے میں فل اعلم کی طرف اگر رجوع کرنا ممکن ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں اس مسئلے کے حل کے لیے یوں عرض کرتا ہوں کہ فل عالم کے زمرے میں جو افراد آتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ممکن ہے۔ چونکہ آیت اللہ سیستانی اپنے بعد کسی معین شخص کو فل عالم نہیں قرار دیتے، یعنی معین نہیں کرتے کہ میرے بعد فلاں شخص جو ہے وہ عالم ہوگا، لہذا وہ مراجع اعظام اطال اللہ بقاءہم جو شبہ عالمیت میں آتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا اس مسئلے میں ممکن ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص اس مسئلے میں آغا حکیم کی طرف اگر رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، چونکہ آیت اللہ حکیم کے نزدیک زکوٰۃ فطرہ کا مصرف وہی 8 اقسام ہیں جو زکوٰۃ مال کی ہیں، لہذا زکوٰۃ مال میں سے ایک صنف جو ہے وہ فی سبیل اللہ کے عنوان سے ہے، فی سبیل اللہ کا عنوان ہے، لہذا اس مسئلے میں آغا حکیم کی طرف رجوع کرتے ہوئے فی سبیل اللہ کے عنوان سے
مدارس دینیہ میں طلبہ کو زکوٰۃ فطرہ دینے میں حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آغا حکیم کی طرف رجوع کرے تو اس کے لیے یہ مسئلہ درست ہو سکتا ہے، چونکہ آغا حکیم جو ہے وہ آغا سستانی کے بعد ان مراجع میں شمار ہوتے ہیں کہ جو شبہ عالمیت میں شمار جن کا ہوتا ہے۔ اس سے ملتے جلتے ایک اور مسئلہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ سید غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ مال جو ہے وہ بھی غیر سید کو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں البتہ سید اپنا زکوٰۃ فطرہ اور زکوٰۃ مال جو ہے وہ سید کو یا غیر سید کو دے سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک نقطے کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو صدقہ بھی نکالا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ میں وہ سید ہے لہذا سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ صدقہ جو سید کے اوپر حرام ہے وہ فقط زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ فطرہ ہے، اس کے علاوہ جو مستحب صدقات ہیں، بلکہ بعض واجب صدقات جو ہیں جیسے کفارات ہیں، رد مظالم ہے، اموال مجہول المالک ہے، یا دیگر اموال جو فقراء کے لیے مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میرے اموال میں سے فقراء کو یہ دینا ہے، وہ سید کو دینے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ بنابر احتیاط واجب وہ تھوڑا بہت روزانہ کا صدقہ جو دفع بلا کے لیے دیا جاتا ہے، اگر اس سے سید کی رسوائی اور ذلت یا توہین ہو، اتنی تھوڑی مقدار میں ہو، تو وہ دینا جو ہے وہ بنابر احتیاط واجب درست نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مستحب صدقات جو ہے وہ سید کو دیے جا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔